السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے ملکہ اور تنہائی کا طلسم۔ ایک قدیم اور خوبصورت ملک کمال پور پر ملکہ ستارہ کی حکومت تھی۔ ملکہ بری نہیں تھی، مگر اسے خوبصورتی اور آسائش سے بے پناہ لگاؤ تھا۔ اس کے پاس ایک جادوئی محل تھا، جس کی خاصیت یہ تھی کہ وہ ملکہ کی خواہش کے ساتھ ہی خود بخود بڑھنے لگتا تھا۔ اگر ملکہ کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہوتا تو راتوں رات محل کی دیواروں سے نئی شاخیں نکلتی اور صبح تک ایک عظیم الشان لائبریری تیار ہو چکی ہوتی۔ اگر اسے رقص کا جی چاہتا تو سنگ مرمر کے فرش خود بخود بچھ جاتے اور سونے کی چھت والا ہال نمودار ہو جاتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ملکہ کی خواہشات بڑھتی گئیں۔ ایک دن اس نے سوچا، میری اتنی ساری پوشاکیں ہیں، ان کے لیے ایک الگ کمرہ ہونا چاہیے۔ اگلے ہی دن محل نے ایک میل لمبا لباس کدہ بنا دیا۔ پھر اسے خیال آیا کہ ناشتے کے لیے ہر طرح کے اناج کا ایک الگ کمرہ ہونا چاہیے، تو دیکھتے ہی دیکھتے سیریل روم بن گیا۔ لیکن جادو کا ایک اصول تھا، محل کو بڑھنے کے لیے جگہ چاہیے تھی۔ جیسے جیسے ملکہ کے نئے کمرے بنتے گئے، محل کی دیواریں باہر کی طرف پھیلتی گئیں۔ پہلے اس نے شہر کا وہ قدیم پارک نگل لیا جہاں بچے کھیلا کرتے تھے۔ پھر اس نے وہ اسکول ہضم کر لیا جہاں سے علم کی روشنی پھیلتی تھی۔ ملکہ اتنی مگن تھی کہ اسے احساس ہی نہ ہوا کہ اس کے جوتوں کے کمرے کی خاطر کسانوں کے وہ کھیت ختم ہو گئے جہاں سے پورے شہر کو اناج ملتا تھا۔ ایک صبح ملکہ ستارہ بیدار ہوئی تو اسے ایک عجیب سی خاموشی کا احساس ہوا۔ وہ اپنے سنہری جھولے سے اتری اور کھڑکی کے پاس گئی۔ اسے باہر ہریالی، لوگوں کا شور، بچوں کے کہکے یا پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی نہیں دی۔ اسے صرف سنگ مرمر کی دیواریں، ریشمی پردے اور لمبی راہداریاں نظر آ رہی تھیں۔ اس کا محل اب کئی میلوں پر محیط ہو چکا تھا۔ اس نے پکارا، کوئی ہے؟ مجھے ناشتہ دو۔ مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے نوکر چاکر اور درباری بھی ان میلوں لمبی راہداریوں میں کہیں کھو چکے تھے۔ یہ اپنے گھر بار چھن جانے کے دکھ میں شہر چھوڑ کر جا چکے تھے۔ ملکہ ستارہ اب دنیا کے سب سے بڑے محل کی مالک تھی، مگر وہ بالکل تنہا تھی۔ اس کے پاس سونے کے ہزاروں چمچ تھے، مگر کھانا بنا کے دینے والا کوئی نہ تھا۔ اس کے پاس رقص کے بڑے بڑے ہال تھے، مگر تالیاں بجانے والا کوئی دوست نہ تھا۔ ملکہ کئی دن تک روتی رہی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اس کے لالچ نے اس کے لوگوں سے ان کی چھت چھین لی ہے۔ اس نے محل کی دیوار سے سر لگایا اور کہا، مجھے یہ ہیروں والا کمرہ نہیں چاہیے۔ مجھے میرا وہ پرانا پارک واپس دے دو جہاں بچے کھیلتے تھے۔ اچانک ایک زوردار گرج سنائی دی۔ ہیروں والے کمرے کی دیواریں پگھلنے لگیں، چھت غائب ہو گئی اور وہاں کی مٹی سے دوبارہ ہری گھاس نکلنے لگی۔ ملکہ نے دیکھا کہ دور افق پر ایک پرانا درخت دوبارہ سر اٹھا رہا ہے۔ ملکہ کو اب جادو کا دوسرا رخ سمجھ آ گیا تھا۔ اسے اپنی ہر آسائش کو ختم کرنا تھا۔ اس نے اپنا میلوں پر محیط لباس کا ہال قربان کیا تو شہر کا اسکول واپس آ گیا۔ اس نے جیسے جیسے اپنے کمرے کم کیے، محل سکڑتا گیا اور زندگی واپس لوٹنے لگی۔ آخر کار محل اپنی پرانی اور اصل حالت میں واپس آ گیا۔ اب ملکہ کے پاس ہزاروں کمرے نہیں تھے، لیکن جب اس نے کھڑکی کھولی تو اسے باہر لوگوں کو ہجوم نظر آیا، جو اپنے گھر اور کھیت واپس ملنے پر جشن منا رہے تھے۔ لوگوں نے ملکہ کو دیکھا تو غصہ کرنے کے بجائے خوشی سے نعرے لگانے لگے، کیونکہ ملکہ نے ان کی خاطر اپنی انا اور لالچ کو قربان کر دیا تھا۔ ملکہ محل سے باہر نکلی اور پہلی بار اسے احساس ہوا کہ گھاس پر ننگے پاؤں چلنا سنگ مرمر کے ٹھنڈے فرش پر چلنے سے کہیں زیادہ سکون دہ ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ لالچ انسان کے گھر کو تو بڑا کر دیتا ہے، مگر اس کی زندگی اور دل کو چھوٹا کر دیتا ہے۔
اصل خوشی اس میں نہیں کہ آپ کے پاس کتنا ہے، بلکہ اس میں ہے کہ آپ دوسروں کے دل میں اپنے لیے کتنی جگہ بنا پاتے ہیں۔ اگر انسان صرف اپنی خواہشات اور آسائشوں کے پیچھے بھاگتا رہے اور دوسروں کا خیال نہ کرے تو آخر کار وہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ ملکہ کے پاس سب کچھ تھا مگر لوگ نہیں تھے، اور یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی کمی تھی۔ لالچ اچھی چیزوں کو بھی برا بنا دیتا ہے۔ روزمرہ زندگی میں اگر ہم ہر وقت صرف اپنی چیزیں بڑھانے، زیادہ کھلونے جمع کرنے یا ہر چیز خود رکھنے کی ضد کریں تو ہم دوسروں کی خوشی چھین لیتے ہیں۔ جیسے اگر ہم کسی دوست کے ساتھ کھلونا شیئر نہ کریں تو وہ دوست ہم سے دور ہو جاتا ہے۔ اصل خوشی چیزوں میں نہیں، لوگوں میں ہوتی ہے۔ گھر بڑا ہو، کمرہ خوبصورت ہو یا مہنگی چیزیں ہوں، یہ سب تب تک خوشی نہیں دیتی جب تک ہمارے ساتھ ماں باپ، بہن بھائی اور دوست نہ ہوں۔ روزانہ گھر میں پیار سے بات کرنا اور ہنسی خوشی بانٹنا سب سے قیمتی دولت ہے۔ اپنی غلطی مان لینا بہادری ہے۔ ملکہ نے جب سمجھا کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے تو اس نے اپنی خواہشات قربان کر دیں۔ اسی طرح اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، جیسے کسی کا دل دکھا دینا، تو فوراً معافی مانگ لینی چاہیے۔ یہی ہمیں اچھا انسان بناتا ہے۔ سادگی میں سکون ہے۔ بہت زیادہ چیزیں جمع کرنے کے بجائے جو ہمارے پاس ہے اس پر خوش رہنا چاہیے۔ سادہ کھانا، سادہ کپڑے اور سادہ زندگی دل کو سکون دیتی ہے۔ دوسروں کے لیے جگہ بنانا سب سے بڑا نیک کام ہے۔ ہمیں اپنے دل میں دوسروں کے لیے محبت، ہمدردی اور وقت رکھنا چاہیے۔ کسی کو راستہ دینا، کسی کی مدد کرنا یا کسی کا دکھ سن لینا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشیوں سے بھری ہو تو ہمیں لالچ چھوڑ کر محبت بانٹنا اور شکر گزاری سیکھنی ہوگی، کیونکہ بڑے محل نہیں بلکہ بڑے دل انسان کو واقعی خوش بناتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔